अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। स्टोरी सेक्शन में जो पहली स्टोरी है वो अनथैंकफुल मैन 8 क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश में। तो इसका पार्ट नंबर 5 आज हमने पढ़ना है। तो चूँकि गोल्ड स्मिथ ने रमन को जेल भिजवाया है इस चार्ज पर कि इसने वो हार चुराया है और शहज़ादी से और शहज़ादी को किल किया है, जबकि रमन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप यहाँ से देख लीजिएगा अपनी बुक्स पे। जस्ट एज ही सैट थिंकिंग ही रिमेंबर्ड द स्नेक, ही कॉल्ड आउट टू द स्नेक and the next moment the snake slithered into the cell. What can I do for you? Asked the snake. Raman told him how he had come to be in the dark cell. The snake was sad to hear about Raman's plight. He said, "Don't worry, I have a plan. I will slip into the queen's chamber and bite her. My poison will separate in her body and she will become unconscious. The king will be very sad. Nothing will be able to cure her. However, if you touch her forehead, she will wake up. The king will be pleased and he will set you free." The snake then slid away into the queen's chamber and bit her. The queen fell unconscious. Her maids informed the king. The king called the doctors to cure her if the snake bite, but they could not cure her. The poison was fast spreading. The king grew sad. He made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get handsome reward. The announcement was made even in the prison. Raman offered to go and try to cure the queen. He was taken to the queen's chamber. He touched the queen's forehead. Immediately, the queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. The king was pleased with Raman. He asked him, "How did you land up in the prison?" Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. Hearing his story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. "You are a cruel and ungrateful person. You framed wrong charges against an innocent man. This man had once saved your life. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. Now you will spend the rest of your life in jail," the king said to the goldsmith. Then the king turned to Raman and gave him a bag full of gold coins. "Go home and live happily," he said to him. Raman thanked the king and went home, and he and his wife lived happily ever after. देखो बच्चों क्या होता है इसमें, कुछ नए वर्ड्स है। फॉर एग्जांपल इसमें एक वर्ड है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होता है बेहोश होना, फैंट होना। जब आप अपने होश में नहीं रहते हैं, कोई अपना होश में नहीं रहता है बीमारी की वजह से या मतलब किसी चीज़ की वजह से, तो उसको अनकॉन्शियस फैंट कहते हैं। अनाउंसमेंट होता है बच्चों ऐलान करना। प्रोक्लेमेशन 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 इमीडिएटली बच्चों होता है फौरन, एकदम जो हम काम करते हैं इमीडिएटली, एट वंस। नरेट होता है टू टेल, कोई बात कहना, कोई स्टोरी कहना, उसको नरेट कहते हैं, नरेट टू टेल। बच्चों अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब रमन को बंद किया गया जेल में, तो रमन ने उसको याद आया, स्नेक याद आया, स्नेक उसको याद आया, तो उसने स्नेक को बुलाया। तो स्नेक एकदम उसी टाइम उसी मोमेंट बलखाते हुए जिगजैग मैनर में इस सेल में, जो जेल की सेल थी, छोटा सा कमरा था, उसमें दाखिल हुआ। तो उसने रमन से मतलब कहा, अर्ज किया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो रमन ने सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था, कि वो डार्क सेल में कैसे पहुंचा है। तो स्नेक जो था वो बहुत मायूस हुआ। ही वॉज वेरी सैड टू हियर द रमन्स स्टोरी एंड अबाउट रमन्स कंडीशन, अबाउट रमन्स प्लाइट। वो बहुत मतलब हैरान, क्या मतलब बहुत मायूस हुआ, बहुत गमगीन हुआ। उसका दिल टूट गया कि ऐसे मतलब ऐसा जो जेंटलमैन है इसके साथ भी ये ऐसा कुछ हुआ। डोंट वरी, उसने बोला कि कोई बात नहीं है, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास एक प्लान है कि मैं क्या करता हूँ। उसने अपना प्लान बता दिया। उसने बोला कि मैं जो क्वीन है, बादशाह की जो बेगम है, मैं उसके कमरे में जाऊँगा और उसको काटूँगा वहाँ। तो मेरा जो पॉइज़न है, स्नेक
کی جو فطرت ہوتی ہے، جب وہ کاٹتا ہے تو اس کا وہ کاٹنے سے وہ پوائزن ساری باڈی میں چلا جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. تو میرا جو پوائزن ہے، سنیک کہتا ہے میرا جو پوائزن جب میں اس کو کاٹوں گا، بادشاہ کی جو کوئین ہے، اس کی بیگم ہے، جب میں اس کو کاٹوں گا تو میرا سارا زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا، تو وہ انکانش ہو جائے گی، فینٹ ہو جائے گی، انکانشیس بے ہوش ہو جائے گی. تو کنگ پریشان، بادشاہ پریشان ہو جائے گا، اور اس کو کوئی بھی علاج نہیں کر سکے گا، صرف جب تک تم نہیں چاہو گے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف وہاں چلا جانا ہے اور اس کے ماتھے پہ، فورہیڈ پہ آپ نے صرف ٹچ کرنا ہے، تو وہ جاگ جائے گی، وہ اچھی ہو جائے گی. تو بادشاہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو وہ ہی ول سیٹ یو فری، ہی ول مطلب گیو یو فریڈم. تو آپ کو وہ آزاد کرے گا، جیل سے رہائی آپ پاؤ گے. تو ایسے اس نے کچھ پلان بتا دیا کس کو؟ رمن کو. تو دا سنیک دین، تو اس کے بعد سنیک نے وہ سلائے دوڑا ہوئے، اور اس نے بل کھاتے ہوئے کوئین کے چیمبر میں وہ داخل ہوا اور اس کو کاٹا. کس کو کاٹا؟ کوئین کو کاٹا. تو جب کوئین کو اس نے مطلب بٹ کیا تو کوئین انکانشیس ہو گئی. تو اس کے جو میڈس تھے، فیمیل سرمنٹس تھے، تمس تم نوکر مطلب میڈس دایاس. تو تمو کور بادشاہ، تم گٔے پریشان، تمو کور بادشاہ انفارم، دوٚپہس یِتھ پٲٹھۍ گٔے دٔلیٖل. تٔمِس چانہِ یُس بیگم صاحبہ ٲس تٔمِس لگووُکھ یہ مطلب بائٹ، سنیک نے اس کو کاٹا. تو تم آئے بٹ دی کوڈ ناٹ کیور ہر. بادشاہ نے ڈاکٹرس کو بلایا، تو ڈاکٹرس حکیم کو بلایا، تو لیکن کوئی اس کو نہیں کوئی اس کا علاج نہیں کر سکا. تو جو پوائزن وہ اب بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا باڈی میں. تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا. اس نے اناؤنسمنٹ کروایا، اس نے ایک اعلان کروایا کہ اگر کوئی بھی میری بیگم کو ٹھیک کرے گا تو اس کے لیے اچھا سا خاصا سا مطلب انعام ملے گا. تو اناؤنسمنٹ جیل میں بھی کیا گیا. تو رمن کو پتا تھا کہ ایسا پلان ہے. تو رمن نے جانے کے لیے کہا کہ میں اس کو علاج کر سکتا ہوں، میرے پاس ایک علاج ہے، اگر مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے وہاں تک لیا جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. تو اس کو کوئنز کے چیمبر میں لیا گیا. تو اس نے کوئن کے جو فور ہیڈ تھا اس کو ٹچ کیا، اور ایک دم جو ہی اس نے ٹچ کیا، نو سونر ہی مطلب ٹچ دا فور ہیڈ آف دی کوئن، تو امیجیٹلی فوراً اس کے بعد کیا ہوا، اور سڈن کہ کوئن نے بادشاہ بیگمہ نے کیا کیا، بیگم صاحبہ نے آنکھیں کھولی اور شی واز کیور آف دا سنیک بائٹ، اس کا وہ علاج ہو گیا. تو کنگ بہت خوش ہوا رمن سے. اس نے اس کو کہا کہ آپ اس جیل میں کیسے آ گئے؟ آپ تو فرشتے انسان نہیں لگتے، فرشتے ہیں، آپ کے پاس اتنا علاج ہے، تو اتنا آپ حکیم ہے، اتنا خود دوست ہیں، تو آپ کیسے ہوئے یہاں، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ رمن نیریٹڈ، رمن نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا، کیسے اس نے کام کیے، اچھے کام کیے، پھر بھی نیکی کر بھی اس کے ساتھ ایسا دھوکا ہوا ہے. تو گولڈ اسمتھ کی جو انگریٹفلنس ہے، اس نے سب کچھ اس کو بتا دیا کہ وہ کیسے ناشکر گزر آئے میرے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے نیکی کے بدلے میرے ساتھ برائی کی اور مجھے یہاں تک پہنچایا، جیل میں پہنچا دیا. ہیئرنگ دا اسٹوری کنگ، تو جب بادشاہ نے سب کچھ سنا، یہ کہانی سنی، تو وہ بہت غصہ ہو گیا. اس نے گولڈ اسمتھ کو بلایا، اپنے گارڈس کو، اور گولڈ اسمتھ کو بولا، یہ جو سنہار تھا اس کو بولا کہ آپ گندے آدمی ہو، انگریٹفل پرسن ہو، ناشکر گزار آدمی ہو، گڑی آدمی ہو، یو فریم رانگ چارجز. آپ نے غلط الزام لگائے اس انوسنٹ مین پہ، اس معصوم آدمی پہ جو بیچارہ بے شک انوسنٹ ہے. تو اس نے آپ کی لائف بچائی، زندگی بچائی، اور اس کے بدلے میں آپ نے اس کو جیل بھجوایا، غلط چارجز لگائے اس کے خلاف اور اس کو اریسٹ کروایا. تو ناؤ یو ول اسپینڈ. اور اس نے گولڈ اسمتھ سے کہا جو آپ بچی باقی زندگی ہے وہ اب جیل میں کٹے گی، اس کو جیل بھجوایا. تو بادشاہ نے رمن سے کہا، اس کو گولڈ کوئنز مطلب ایک بیگ دے دیا کوئنز کا، درہم دے دیے، مطلب بہت سارا پیسہ دے دیا. کس کو؟ گولڈ پیسے دے دیے، کوئنز دے دیے رمن کو. گو ہوم، اور اس کو بولا کہ تم چلے جاؤ گھر، چلے جاؤ اور اپنی اور ہیپلی رہو، خوشی سے رہو، اپنی زندگی جو باقی دن ہے آپ کی خوشی سے رہو. تو رمن نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر گیا. وہ اور اس کے جو مطلب بیوی تھی، اس نے وہ تب سے بہت خوشی سے رہ رہے ہیں.
تو بچوں اس کہانی کا اگر ہم نچوڑ دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر ایک جو مطلب شے اللہ تعالیٰ پیدا کی خاص کر انسان کو شکر گزار رہنا چاہے. اگر کوئی کھاوا اس کے ساتھ تھوڑی ہی نیکی کیوں نہ ہو, شکر گزار رہنا چاہے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہے تو ہر نعمت کا شکر کرنا چاہے اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہے, بلا بدی سے نہیں. تو بچوں امید ہے کہ آپ نے اسٹوری ٹھیک طرح سے کی ہوگی, سمجھ آیا ہوگا آپ کو. دیجیے کل تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.